بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کاروان میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے اور جو بالخصوص ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اس خاص محفل میں کہ راہ عملیات سیزن 3 ایپیسوڈ 9 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سورہ قریش کا کارواں اپنے منزل کی طرف ہر دن ایک نیا قدم بڑھاتے ہوئے اپنے منزل کے قریب پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ماہ رجب المرجب کی 8 نشستیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں، کہ جس میں آپ نے سورہ مزمل کے بارے میں اور اس کے اعمال کے بارے میں اچھی طرح سمجھا اور اپنے مسائل کو ان میں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور پھر کامیاب ہوئے، اور بالخصوص میرے وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ ماہ رجب المرجب سے اپنا سفر کر رہے ہیں، اپنا عمل پڑھ رہے ہیں، آج ان کو 28 دن مکمل ہو جائیں گے، اور 12 دن کے بعد ان کا یہ عمل 40 روز میں مکمل ہو جائے گا، اور جب ان کا عمل مکمل ہو جائے گا، 40 روز کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو آپ نے گھر کے اندر تھوڑا سا میٹھا بنوا لیجئے گا یا پھر بازار سے خرید لیجئے گا، اور ایک گلاس پانی اور ایک گلاس دودھ رکھ کر آپ نے اپنا سبق پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اصال و ثواب کرنا ہے، یعنی کہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے سلاسل کے طریقہ کار ہیں، جو میں بتا چکا ہوں، سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ کر، اور پھر آپ سیدنا حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر تمام اولیاء کاملین کے ارواحوں کو پہنچا کر، اور بالخصوص سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے کامیابی کے لیے دعا کریں گے، اور یہ دعا کریں گے مولا کائنات کے وسیلے سے، اہل بیت کے صدقے، اہل بیت کے وسیلے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکتیں، رحمتیں، اس کے فیوزات آپ لوگوں کو عطا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنے ورد میں رکھ لیجیے گا، اور ورد میں رکھنے کے لیے اس کی تعداد آپ تا عدد میں اپنے لیے متعین کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ، جو بھی اس کی مدامت میں رکھیں اس کو مدامت میں رکھیجیے گا، اور پھر اس کے طریقہ کار آپ کو جو سمجھائے جائیں گے کام لینے سے، آپ اس سے کام لینا شروع کیجیے گا، اور جو لوگ 15 کی نشر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ 45 روز میں اپنی ایک زکوٰۃ کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں گے، پھر اس کا دوسرا اسٹیپ کمپلیٹ کریں گے۔ ہم نے آتشی نشر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت احسن طریقے سے ہمارے لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو اب جو وقت گزرتا جائے گا، جو آپ منزل کے قریب پہنچتے جائیں گے، میرا پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا، یقیناً آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری محفل میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس نشست کو، اس محفل کو آپ اپنے پیاروں میں، اپنے عزیز اقارب میں، اپنے دوستوں میں، لوگوں میں شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ یہ سلسلے کا پیغام، سلسلے کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جتنے لوگ آپ کی نسبت سے جڑتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نسبتیں بنتی چلی جاتی ہیں، اور پھر آپ کو
اس کا صدقہ جاریہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی کامیابیوں کے رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ اس محفل کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص بھی پڑھنا شروع ہو گیا اور راہ راست پر آ گیا آپ کے وسیلے سے، ہو سکتا ہے آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جو آزمائش تھی وہ اس نیت سے ختم ہو جائے، اس نیکی کی وجہ سے ختم ہو جائے کہ جو آپ نے کسی کو یہ راہ دکھائی اور وہ ہدایت کی طرف چل پڑا۔ تو یہ سلسلہ تو الحمدللہ رجب میں ہمارا چلتا رہا، اور اب کامیابی سے اب ہم انشاءاللہ شعبان میں اب ہم داخل ہو جائیں گے۔ اب جو ہماری اب نیکسٹ ایپیسوڈ جب آئے گی، نشست آئے گی، وہ شعبان کے مہینے میں ہوگی، کہ جس طرح رجب کی برکتیں آپ نے اپنے دامن میں سمیٹی، اب وقت ہے کہ شعبان کے مہینے کی رحمتیں، کہ جو مہینہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، کہ جو مہینہ ہمارے پیارے محمد کا ہے، جو مہینہ ہمارے آخری نبی الزما کا ہے، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی نسبتیں اور اس مہینے کی جو معمولات ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کے لیے تحفہ ہے۔ یقیناً رجب کے مہینے میں، کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو توحید کا مہینہ ہے، جو رب الارباب کا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے میں اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کے کرم کو پا لیا۔ ہم نے اس طرح اپنے آپ کو گزارا، اپنی زندگی اس طرح بسر کی کہ جس طرح ہمارے مرشد نے ہمیں ہدایت دی، کہ جس طرح ہمارے استاد محترم نے ہمیں ہدایت دی۔ اور اب ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہوں گے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یعنی کہ رمضان کے بعد آپ جس مہینے کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے دعائیں مانگتے تھے، کثرت سے ریاضت کرتے تھے، آپ فرماتی ہیں کہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ سنت انبیاء ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے سنت موقدہ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ سنت موقدہ نہیں پڑھتے، فرض پڑھتے ہیں، آپ کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کی ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان فرض ہیں، فرض نماز کی طرح ہے، فرض روزے ہیں، اور جو شعبان کے روزے ہیں نا، یہ وہ ہیں جیسے سنت موقدہ۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ جب ہم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، شعبان کے مہینے میں ہم روزے تسلسل سے رکھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو پتہ ہے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پیارے آقا کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، حضور کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے کہ جن کے لیے یہ آیت اتری کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص الیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ آیا ایک رسول جو تمہارے ہی نفوس میں سے ہے، گرہ گزرتی ہے اس کو تکلیف جو تم اٹھاتے ہو، وہ تمہارے حریص ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے۔ اور بالخصوص شعبان کے مہینے میں اگر کوئی شخص اس نیک رستے پر، اس مبارک سفر میں اور اس سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، حضور پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اور اس میں اوپر کوئی اس کو آزمائش آتی ہے تو رسول خدا سب دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس امت کے حریص ہیں، وہ رؤوف الرحیم ہیں، وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں سنتے بھی ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص شب جمعہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کر درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔
اور عام دنوں میں جو درود پڑتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن شب جمعہ بالخصوص اس شخص کا نام لے کر میرے پاس وہ فرشتے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضور آج بھی روئے زمین پر ایسے ہی جلوہ افروز ہیں کہ جیسے اپنی حیات مبارکہ میں تھے۔ اسی لیے فرمان رسول ہے کہ جو شخص مدینے میں، جو شخص میرے روزے پر مجھ سے ملنے آیا، جس نے مدینے کی حاضری دی، تو گویا وہ شخص ایسے ہی ہے کہ جو رسول اللہ کی حیات میں ان سے ملنے گیا۔ یہ اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے کہ وہ جب مدینے جاتے ہیں تو وہ کسی مزار پہ نہیں جاتے بلکہ حضور کے پاس جاتے ہیں، اور ایسے ہی اپنی حاجتوں کو بیان کرتے ہیں، ایسے ہی وہ درود پڑھتے ہیں، ایسے ہی وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی وہ نفلی عبادت کرتے ہیں کہ جیسے رسول خدا موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو ہوگی، اور شعبان کا مہینہ کہ جس میں پوری عالم پہ رحمت چھا جاتی ہے، عروج پر آ جاتی ہے، اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ہمارے پڑھے ہوئے اعمال آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو شعبان میں کہتے ہیں کہ رجب میں آپ چلنا شروع کرو، شعبان میں آپ دوڑنا شروع کرو۔ دوڑنے سے مراد کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادتوں میں شدت لے کر آ جاؤ، اپنی ریاضتوں کو بڑھا دو، اپنے سجدوں کو طویل کر دو، اپنے رکوع کو طویل کر دو، اپنے قیام کو طویل کر دو، اپنی ہر نیکی کو طویل کر دو۔ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر بیماری کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے تم اتنی ریاضت نہیں کر سکتے، تم اتنی عبادت نہیں کر سکتے، تو بزرگ فرماتے ہیں کم سے کم شعبان کے مہینے میں تم اپنے نوکروں پر رحم کرو، ان کے لیے آسانی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کنڈیشن میں انسان عبادت نہیں کر سکتا، کم از کم حسن اخلاق سے کم از کم پیش تو آ سکتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت تو کر سکتا ہے، اپنے دروازوں کو تو کھول سکتا ہے جو اللہ نے اس کو خزانے عطا کیے ہیں اپنے خزانوں میں سے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ جسے اس نے اپنے رب سے تجارت کی، اور رب سے تجارت کرنے میں کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس کا 70 گنا نفع ہے، 70 گنا نفع ہے۔ کاروبار میں ہو سکتا ہے تمہیں نقصان ہو جائے، لیکن اس تجارت میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب جیسے آپ کسی کو آپ تنخواہ 15,000 روپے دے رہے ہو، تو آپ نے اس مہینے میں اس کو بڑھا کے 25,000 روپے دی، اس کو دے دی، آپ ہی کا ملازم تھا، اور وہ ملازم کہ جو صبح شام تک 12 گھنٹے محنت کرتا تھا، آپ نے اس میں نرمی کر دی، اس کو بولا کہ بھائی تم 1-2 گھنٹے آرام کر لیا کرو۔ چاہے وہ دنیا دار ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، اس پہ نرمی کرو، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ کون سا مہینہ آگر آیا ہے جو ہمارا باس ہے، ہمارا استاد ہے، اتنا نرم دل ہو گیا۔ عام دنوں میں بڑا سخت، آپ دیکھو کتنے اخلاق سے، محبت سے بات کرتا ہے۔ شاید ان کے دین کے اندر، ان کے اسلام کے اندر کوئی ایسا مہینہ ہے کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے اسلام قبول کر لے۔ ہمارے دین کے اندر جو بھی مہینے آتے ہیں، ہمارے مذاہب کے اندر جو بھی مخصوص مہینے آتے ہیں، جیسے رجب ہو گیا، شعبان ہو گیا، رمضان ہو گیا، اس کے باقاعدہ طور پر آپ احترام کرا کرو، اس کا باقاعدہ طور پر آپ اہتمام کیا کرو، تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تو بولیں یار کوئی دن چل رہا ہے خاص۔ کہ جیسے آپ کوئی نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، اچانک کوئی دیکھنے والا بولتا ہے یار کہیں شادی میں جا رہے ہو کیا؟ ہوتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اتنے تیار ہوئے ہو، کسی دعوت میں جا رہے ہو کیا؟ تو آپ کو انہی مہینوں کا اپنی عبادتوں میں ایسے ہی اہتمام کرنا چاہیے، کوئی بندہ آپ کو دیکھے تو بولے یار کوئی خاص دن چل رہا ہے، آج کوئی خاص مہینہ ہے۔ اپنے روز مرہ کو، اپنے اعمال کو اس ترتیب سے اپنے لے کر آؤ، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ادا پسند آئے اور آپ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔
اور میرا خود ذاتی تجربہ ہے کہ، اور یہ تجربہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. کیا؟ کہ آپ شعبان اور رمضان اس مہینے میں لوگوں کی مدد کیا کرو، ان لوگوں کی کہ جو آپ کے مستحق، جو آپ کے منتظر ہیں، جو آپ سے کمزور ہیں. میں نے آپ کو مدد کرنے کو کہا ہے، ان کو اپنے برابر لانے کو نہیں کہا. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. آپ کبھی بھی کسی کو اپنے مد مقابل نہ لاؤ، بلکہ اس کی مدد کرو. اور شعبان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس میں آپ کے ظاہری اعمال کا اثر آپ کے باطنی اعمال پر پڑتا ہے، اور آپ کے باطنی اعمال کا اثر آپ کی روح پر پڑتا ہے. تو شعبان کے مہینے میں اپنے اعمال کو، اپنی ریاضتوں کو، اپنی عبادتوں کو بڑھا دینا ہی اصل کمال ہے. اب جس طرح سورہ مزمل کی ریاضت چل رہی ہے، اب سورہ مزمل شریف کو اگر دیکھا جائے، سورہ مزمل شریف اگر حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہے، اور آپ ہی کی ذات سے منسوب ہے. اور جو شخص شعبان کے مہینے میں سورہ مزمل شریف کا اہتمام کرتا ہے، سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اس کی زکوٰۃ سمجھ لیں کہ سال نہیں، پورے 10 سال اس کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے. شعبان کے مہینے میں سورہ مزمل شریف پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ عام دن میں 40 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے. یعنی کہ شعبان میں ایک دن ایک سورہ مزمل شریف پڑھنا عام دنوں میں 40 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر تم محتاج ہو، اگر تم مفلس ہو، اگر تم قرض دار ہو، اگر تم پریشان ہو اپنی روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، تنگی کے معاملے میں، گھر کے اخراجات کے معاملے میں، آپ شعبان میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کریے. صرف شعبان میں تم دیکھو کہ اس مہینے کی برکت سے آپ کے 11 مہینے ایسے گزریں گے خوشحالی کے ساتھ کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پریشان ہوں یا میں قرضدار ہوں. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 360 مرتبہ اس مہینے میں مکمل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا قرض اتار دیتا ہے، کہ وہ قرض چاہے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں آپ کی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، کہ جس میں آپ کا رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، کہ جس میں آپ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے نیک اعمال کرو گے اور کتنے بد اعمال کی طرف جاؤ گے. ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر چیز کا، جسے کہتے ہیں 15 شعبان. یہ وہ شب کہ جسے شب برات کے نام سے دنیا جانتی ہے. کہ جس شب تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جو شخص کوئی صدقہ کر دیتا ہے، کوئی شخص سورہ مزمل شریف پڑھ لیتا ہے، جو شخص سورہ قریش پڑھ لیتا ہے، جب کوئی شخص کوئی نیک کام کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے نیک عمل، اس نیک کام کی وجہ سے پورا سال جو اس کا رزق تھا وہ دگنا کر دیا جائے. جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنے صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اچھے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، اچھی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یار ہم اچھے تیار ہو کے اچھی گاڑی میں، اچھے اس میں دعوت میں جائیں گے تو ایک اچھا وہ ہوگا. کتنا اہتمام کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. اور یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے جو تمہیں دربار رسالت تک لے کے جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کتنا اہتمام کرنا پڑے گا، اس کچہری میں پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. کہ جس طریقے سے ظاہری اعتبار کے لیے آپ کو اپنے ظاہر کو سنبھالنا آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں
دربار رسالت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور صدا دینے والا صدا دیتا ہے کہ آؤ کس دروازے سے داخل ہوگی۔ کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے۔ اور جس شخص کو سورہ مزمل سے محبت ہوتی ہے، جو شخص سورہ مزمل پہ ریاضت کرتا ہے، جو شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، وہ ہر وقت، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ سورہ مزمل شریف کی بڑی برکتیں ہیں، تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر سورہ مزمل شریف کو سلطان الاسقار کا خطاب ہے۔ یہاں تک کہ سلطان باہو کے سلسلے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے سورہ مزمل نہیں پڑھی اس نے سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا، اس نے تصوف میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور یہاں تک خاندان قادریہ میں ہے کہ جب تک بندہ سورہ مزمل شریف نہیں پڑھتا اس کو ولایت ہی نہیں ملتی، یعنی کہ ولایت کی کنجی ہی سورہ مزمل شریف ہے۔ اور ولایت مولا علی کے در سے ملتی ہے۔ اور شعبان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جو شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اس کے لیے دربار اسدیت کے بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، دربار محمدیت کے بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں اس شخص کے لیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ تم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ، کہ تمہارا نام اس دفتر میں لکھ دیا جائے کہ جو مقبول بارگاہ بندوں کا دفتر ہے، تو تم سورہ مزمل شریف پڑھا کرو، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، لیکن اپنا معمول بناؤ، چاہے ایک مرتبہ پڑھو۔ تو یقین جانو اس سورہ مزمل شریف کی برکت سے تمہارا نام اس رجسٹرڈ میں درج کر دیا جائے گا جو اللہ کے دوستوں کا ہے، کہ جس میں نام لکھے ہوئے، اور وہ نام کہ جو سمجھ لو کہ مخصوص ہو جاتے ہیں، جو خاص ہو جاتے ہیں۔ عام دفتروں میں جو نام ہوتے ہیں اور ایک اعلیٰ دفتر میں جو نام ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ سورہ مزمل شریف تو وہ ہے کہ جو ابتدان میں ہی اعلیٰ دفتر میں رجسٹرڈ کرا دیتا ہے نام کو، کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر دنیاوی اعتبار سے مثال لی جائے کہ جیسے ایک ٹاؤن میں کوئی کسی کا دفتر میں نام لکھا جاتا ہے اور ایک وفاق میں لکھا جاتا ہے، کہ وفاق وہ جو تمام صوبوں کو چلاتا ہے، وفاق وہ جو تمام نظام کو چلاتا ہے، وفاق وہ جو تمام ٹاؤنز اس کے انڈر میں آتے ہیں۔ کہ جیسے ایک ترتیب ہے نا کہ وفاق صوبائی سے پوچھتا ہے، صوبائی ٹاؤن سے پوچھتے ہیں۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو میں نے، کہ جیسے کونسلر کہہ لو، ایک عام کونسلر ہوتا ہے، آپ کتنی ریاضت کر لو آپ کا نام کونسلر میں لکھا جائے گا، لیکن شعبان میں جو شخص سورہ مزمل شریف پہ ریاضت کر لیتا ہے اس کا نام ڈائریکٹ وفاق میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اونچے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ دنیا کو چلانے کے لیے دنیا کا ایک قاعدے قوانین، دنیا کا ایک قانون ہے جس کے تحت دنیا کا سسٹم چلتا ہے۔ تو کیا روحانیت جو ایک اعلیٰ اور ایک اتنا بڑا سسٹم ہے کہ جس کو دیکھ کر سب سسٹم بنے، اس کا نظام نہیں ہوگا؟ تو سورہ مزمل شریف ایک مرتبہ ہی پڑھ لی جائے تو آپ کے لیے کافی ہوگی شعبان کے مہینے میں۔ لیکن جو لوگ سورہ مزمل شریف کی ریاضت کر رہے ہیں وہ ریاضت کرتے ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ ایک مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیا کریں، تہجد کے وقت یا کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں۔ اب سورہ مزمل شریف کی شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کے میں طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ اس آسانی کے ساتھ زکوٰۃ کا طریقہ ادا کر لیں۔ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں یکم شعبان سے آپ 40 مرتبہ پڑھنا شروع کریں اور 40 دن تک پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ یا غنی المغنی کی 111 مرتبہ تسبیح شامل کر لیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا عمل ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اور یا غنی المغنی پڑھتا ہے 111 بار، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے رزق میں برکتوں کی بارش ہوتی ہے، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دولت کی بارش ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 117 مرتبہ روزانہ 9 دن تک اس کو پڑھا جائے، اور پھر اس طرح یہ 4 چلے کیے جائیں۔ بعض خانوادے کے اندر 9 ہیں، لیکن آپ 4 کر لو، آپ کے لیے کافی ہوگا۔ کہ پہلا آپ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے قرب کے لیے کرو، دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرو، تیسرا مولا کائنات کے لیے، چوتھا پھر آپ اپنے لیے کرو۔ دیکھو کیسے کامیابی آپ کو قدم چومتی ہے۔ 117 کی اہمیت ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 120 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کرو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 36 مرتبہ یعنی کہ 36 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھو، اور 10 روز میں 360 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ شعبان کے 10 دنوں میں جو شخص شعبان کے شروع کے 10 دنوں میں 36 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے اور 10 دن میں اس کو مکمل کرتا ہے، وہ 10 دن اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے سونے پہ سہاگا، یعنی کہ اس 10 دن میں اس پر رحمتیں، برکتیں، رزق میں فراوانی آ جاتی ہے۔ اور پھر 36 مرتبہ 10 دن کر لے، 36 مرتبہ کر کے 30 دن مکمل کر لے شعبان کے، یعنی کہ پہلا عشرہ ہو گیا، دوسرا عشرہ ہو گیا، تیسرا عشرہ ہو گیا شعبان کا۔ پہلے عشرے میں یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے رزق کی فراوانی کے لیے کر لے، دوسرے عشرہ میں وہ اپنی صحت کے لیے، عمر درازی کے لیے، اور بالخصوص بیماریوں سے، وباؤں سے بچنے کے لیے کر لے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ اپنی آل اولاد کے لیے کر لے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کر لے، تاکہ وہ فرما بردار رہیں، وہ اس کے نقش قدم پر رہیں، اس کے بعد وہ اس طریقے سے ادا کر لیں۔ شعبان کی 3 عشرے کے اندر اس ترتیب سے سورہ مزمل شریف 36 مرتبہ پڑھ لینا، اور اس کی نیت سے کمال کو پہنچا دیتا ہے آپ کو۔ اگر اللہ ہمت دیتا ہے، اللہ آپ کو دیتا ہے، تو آپ روزہ رکھو۔ آج کل تو دن بھی بڑے مخصوص ہوئے ہیں، مختصر سے ہوئے ہیں، سردیاں چل رہی ہیں الحمدللہ، احساس بھی نہیں ہوتا روزے کا۔ تو شعبان کو اس ترتیب سے گزارو۔ اور ایک بات اور، شعبان کے مہینے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود تاج پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی صرف برکت ہے، یہ صرف شعبان کے مہینے کی برکت ہے۔ اور درود تاج بزرگ فرماتے ہیں 92 مرتبہ پڑھا جاتا ہے شعبان میں، اس نیت سے۔ اور کہتے ہیں کہ جو خواب میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے، زیارت کر لے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ جو خواب میں بھی زیارت کر لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یقیناً الحمدللہ ہم تمام وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے لازمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہوگا، اب ان کی طلب بڑھ گئی ہوگی کہ وہ ایک دفعہ اور دیکھیں۔ وہ یہ ایک ایسی طلب ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی، اور یہ ہر امتی کے دل میں ہے، ہر امتی کے دل میں یہ خواہش ہے، ہر امتی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھیں، وہ اللہ کے محبوب کو دیکھیں۔ تو شعبان کا مہینہ دیکھنے دکھانے کا مہینہ ہے، جو حضور دکھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں سے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، یہاں سے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ تم اس رستے سے تو چل کر آؤ کہ جس رستے کا تمہیں بتایا جا رہا ہے۔
کہ 92 مرتبہ درود تاج پڑھنا آپ کو سمجھ لو کہ معراج نصیب ہو جاتی ہے، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ انسان کو وہ کیفیات، وہ تبرکات، وہ نعمت عطا کر دی جاتی ہیں کہ شعبان کا مہینہ ایک قدم آگے بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر چاہے نیک اور پارسا ہو، چاہے گناہ گار ہو، سب ایک صف میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی رحمت ہے اس روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ گناہ گار اپنا قدم حضور کی طرف بڑھاتا ہے یا پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اگر وہ آگے بڑھا دیتا ہے تو وہ کامیاب ہوا، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس سے بڑی بدبخت کوئی نہیں ہے۔ دیکھو یاد رکھو کہ قسمت آپ کو آگے بڑھنے کا موقع زندگی میں ضرور دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ تمہارے لیے نادر موقع ہو ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے۔ اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اپنے اعمال سیاکار کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس طرف قدم بڑھا رہے ہو، کہ اپنا رخ چاند کی طرف رکھ کر آپ قدم بڑھاؤ، کہ وہ کہ جن کے بارے میں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب رحمت بنا کر بھیجا تو یہ رحمت کا نور جب اپنے عروج پر آتا ہے نا، تو اس مہینے کو کہتے ہیں شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے کی جتنی برکتیں سمیٹنا ہے سمیٹ لو، کہ جن کو درود تاج یاد نہ ہو وہ چھوٹا ہی درود پڑھ لیں، لیکن درود ضرور پڑھیں۔ درود غوثیہ ہے، درود تاریکیہ ہے، درود شاذلیہ ہے، درود مداریہ ہے، درود تنجینہ ہے، درود خضری ہے۔ جن کو درود تاج یاد نہیں ہے وہ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، لیکن جن کو درود تاج یاد ہے وہ 92 مرتبہ ہی پڑھیں۔ اور اس شعبان کے مہینے میں درود ابراہیم کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ درود ابراہیم تو میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو یاد ہوگا، کم سے کم 70 مرتبہ آپ اپنے پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو وہی آپ کو فیضات برکتیں ملیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کی، کیونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، جب شعبان کا مہینہ ہمارے وقت میں جب آتا تھا، جب ہم اپنے عبادت اور ریاضت میں ہوتے تھے، تو ہمارے مرشد ہمیں اپنے پاس بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ شعبان کا مہینہ اب شروع ہو رہا ہے تو سورہ توبہ کی آخری دعائیں تھے اس پہ ریاضت بڑھا دو۔ کبھی وہ سورہ توبہ کی آخری دعائیں ہمیں کثرت سے پڑھواتے تھے، پورے سوالات کا چلہ کرواتے تھے۔ کبھی درود تاج ہمیں پڑھواتے تھے، کبھی سورہ مزمل شریف ہم سے پڑھواتے تھے، کبھی سورہ یاسین ہم سے پڑھواتے تھے۔ مختلف اعمال ہم سے پڑھوائے جاتے تھے، اور وہ اعمال پڑھوائے جاتے تھے کہ جن کا براہ راست تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، کہ جیسے ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے۔ اب جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص میں خالصاً توحید ہے، خالصاً توحید ہے۔ اب جیسے رجب کا مہینہ ہوتا تھا تو ہمارے مرشد کہتے تھے کہ چلو سورہ اخلاص کی رکعت ادا کرو۔ اب جب شعبان کا مہینہ ہوتا تھا کہتے ہیں چلو سورہ مزمل شریف کی رکعت ادا کرو۔ اب جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس میں بولتے تھے کہ چلو سورہ کوثر پڑھ لو، اب یہ برکتیں سمیٹنے کا دن ہے، نعمتوں کا دن ہے۔ یعنی کہ تم نے بیج بویا، فصل اگائی، دیکھ بھال کی، اب فصل کاٹنے کا وقت ہے رمضان، اور سمیٹو اور آ جاؤ۔
کیا ہی نفع کا سودا کیا. اور الحمدللہ رجب سے ہی ہم سورہ مزمل شریف لے کے چل رہے تھے، اس لیے لے کے چل رہے تھے کہ تاکہ ہمارا نفس کمزور ہو، ہمارا قلب طاقتور ہو، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسیت بڑھے، محبت بڑھے، اور ہم اپنے ہر دن قدم ہمارے آگے بڑھتے جاتے جاتے حضور کی ذات تک پہنچ جائے. اس لیے سورہ مزمل شریف کا آغاز ہم نے کیا تھا رجب میں، اور الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں، اپنا ہر قدم آگے حضور کی جانب بڑھا رہے ہیں. کہ جیسے کوئی مکے سے مدینے جانے کا سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہی وہ سفر ہے جو رجب کا ہم نے شروع کیا تھا، اب ہم شعبان میں سمجھ لیں کہ حضور کے قریب ہے. جب شعبان شروع ہوگا ہم اس مہینے میں اس برکتوں کے والے شہر میں ہم داخل ہو جائیں گے. یاد رکھو کہ جو اہمیت اللہ کے نبی نے تمہیں بتائی ہے جن مہینوں کی، اللہ نے تمہیں بتائی ہے، اللہ کے دوستوں نے تمہیں بتائی ہے، اس سے کبھی بھی غافل نہ ہونا. عملیات تو ہم کر ہی رہے، سبق ہم پڑھ ہی رہے، زکوٰۃ ہم ادا کر ہی رہے. سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ چل رہی ہے، 15 کے نشر کی زکوٰۃ چل رہی ہے، نادیلی کی زکوٰۃ لوگ ادا کر رہے ہیں، سورہ یاسین کے لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مختلف صورتوں کے لوگ الحمدللہ ہم سے اجازت لے کے اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل بڑا یہ ہے کہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد پوری دنیا میں موجود، اور جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں. اور یہ سارا فیض میرے مرشد کا ہے، سارا کرم میرے مرشد کا ہے. اور پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں آپ کو اعمال بھی دوں گا، آپ کو ترتیب و طریقے بھی سمجھاؤں گا، اس کی ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا چلا جاؤں گا. اب وہ میرے شاگرد، میرے وہ چاہنے والے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی میں مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کریں، عملیات کے فن کو سیکھیں، عملیات کو جانیں، روحانیت کو سمجھیں، مطلب عملیات کی عجائبات کی دنیا کو دیکھیں، تو ان کے لیے کشف العملیات کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے. ابھی صرف میں سمجھتا ہوں چند ہی دن رہ گئے اور لمیٹڈ سیٹس اویلیبل ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے ساتھ کشف العملیات میں جڑ جائیں، کہ جن کی تربیت ڈاکٹر صاحب خود کریں عملیات کے لیے، عملیات کے کورس کے لیے، کہ جن میں علم العادات سکھایا جائے گا، علم الحروف سکھایا جائے گا، کہ جس میں تلسمات کے طریقے کار سکھائے جائیں گے، جس میں اعمال اور اس کے سبق دیے جائیں گے اور سمجھایا اور سکھایا جائے گا. وہ چاہتے ہیں کہ عملیات ڈاکٹر صاحب کی ذیلی نگرانی میں سیکھیں، تو ابھی فوراً کشف العملیات کی طرف اپنا رخ کر لیں. آپ کی اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے، آپ دیکھیں آپ کے اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ واٹس اپ کریں، میسج کریں، اور جلد از جلد اپنے ایڈمیشن کو کنفرم کر لیں. کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے فارم جمع کر لیے لیکن ابھی تک ان کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا، اب ان کے لیے یہ آخری ہفتہ ہے، کہ یہ آخری ہفتہ ہے کہ اس آخری ہفتے کے اندر اپنے آپ کو کنفرم کر لیں، اپنے ایڈمیشن کو کنفرم کر لیں، تاکہ ان کا کارڈ بنا دیا جائے. اور جن لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے، ایک ہفتے کے بعد ان کے پاس کارڈ آنے شروع ہو جائیں گے، کہ جن کی فیس پے ہو چکی ہوگی. اور یاد رکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ عملیات کی فیس جو میں نے رکھی ہے، وہ میں نے اسی لیے رکھی ہے کہ میں اپنا وقت آپ کو دے رہا ہوں، میں اپنا فن آپ کو سکھا رہا ہوں. یہ تصوف کے لیے نہیں ہے، یہ سلوک کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک فن سکھانے کے لیے ہے. اور اس کی جو فیس مجھے مل رہی ہے، میں رمضان کے اندر کار خیر جو کرتا ہوں یہ اس کے اندر میں شامل کروں گا، کہ جس میں گھروں کے اندر راشن دینا، کہ جس میں محتاجوں کی مدد کرنا، کہ جس میں غریبوں کے کام آنا، کہ جس میں روزدار کو روزہ افطار کرانا، کہ جس میں سحری کرانا. یہ جو فیس میرے پاس آ رہی ہے یہ میں کار خیر میں شامل کروں گا. کہ جیسے ہمارے مدرسہ ہے، بچے اس میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان بچوں پہ خرچ کرنا، یہ تمام ان نیک کاموں میں خرچ کریں گے انشاءاللہ.
اور ہمارا صرف رمضان کا ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ ہم عام دنوں میں بھی اسی طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے۔ اور میری ذات کے لیے الحمدللہ میرا کلینک کافی ہے کہ جس میں میرے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں، دوائیں دیتا ہوں، میرے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، میرے دنیاوی اعتبار سے بھی ہے کاروبار، میرے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ میں کتنے ہی کچھ کما لوں، کتنے کچھ کھا لوں، کھاؤں گا میں وہی دو روٹی صبح اور دو شام، بس۔ باقی جو کچھ بھی ہے جو اس کے ذریعے مجھے مل رہا ہے وہ میں انہی لوگوں میں شامل کر رہا ہوں، یعنی کہ ایسے آیا اور ایسے گیا، اس لیے اس کی فیس رکھی ہے۔ ہم کسی سے چندہ اکٹھا نہیں کرتے، ہم مسجد دکھا کے نہیں مانگتے، ہم مدرسہ دکھا کے نہیں مانگتے، ہم دوسری چیزیں دکھا کر نہیں مانگتے، ہم صرف بتاتے ہیں کہ بھائی ہم محنت کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، ہمیں جس کی اجرت مل رہی ہے ہم وہ آپ پہ لگا رہے ہیں، جبکہ اگر میں اپنے آپ پر بھی لگاؤں نا تو وہ میرے لیے حلال ہے، میرے لیے جائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے اوپر نہیں بلکہ آپ لوگوں کے اوپر میں لگا رہا ہوں، کیونکہ محنت ہے، پڑھانا، سکھانا، سمجھانا، ٹائم دینا، یہ کوئی آسان تو نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ بہت آسان ہے، نہیں، ہماری پیچھے کی 30 سال کی محنت کا تجربہ ہے، ہمارا 30 سال کا تجربہ، کہ 30 سال میں اپنے لگاؤں اور 50 سال میں اپنے مرشد پہ لگاؤں تو 80 سال کا تجربہ دے رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ میں نے اس 30 سال کے اندر اس 50 سال کے تجربے کو حاصل کیا۔ وہ 50 سال کا تجربہ جو میرے مرشد کا تھا وہ 30 سال کا تجربہ جو میرا تھا، اور اگر مجھ سے بات کرتے ہو تو 80 سال کا تجربہ ہے۔ تو میں اس وقت کی چارج کرتا ہوں، تو صرف اس لیے کہ تاکہ وہ لوگ کہ جو ہمارے منتظر ہیں ان تک وہ چیز پہنچ جائے۔ تو کشف العملیات میں سمجھتا ہوں ابھی صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے میرے حساب کے مطابق، کہ آپ لوگ جلد از جلد اپنے ایڈمیشن کو کنفرم کر لیں اور اپنے کارڈ ایکسیپٹ کر لیں۔ کارڈ اپنے جب آپ کو کارڈ موصول ہو جائیں، آپ کے رجسٹریشن موصول ہو جائے آپ کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہماری کلاسز بننے شروع ہو گئی یا ہوں گی؟ ایسے ترتیب دینا شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ جس سے ہمارے سیکشن بن جائیں گے، A B C جو بھی آپ سیکشن میں ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو ایک انرول نمبر ملے گا، آپ کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوگا، آپ کے آئی ڈی ہوگا، وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہوگی آپ کی، وہ آپ کی پہچان ہوگی۔ اس آئی ڈی کے ذریعے ہی آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے گا، اس نمبر کے ذریعے ہی آپ اپنی فیس پے کریں گے، اس نمبر کے ذریعے آپ ان سے سوالات کریں گے، اس نمبر کے ذریعے ہی آپ کو تمام جو لیکچر لائف ہوں گے وہ آپ کو لائف ملیں گے، جو کیو سیکشن لائف ہوگا وہ لائف ملے گا، جو ریکارڈ ہوگا وہ ریکارڈ ملے گا، لیکن ہوگا سارا فریش، پرانا کچھ نہیں ہوگا۔ ہر چیز آپ کو وہ چیز ملے گی کہ جب آپ یہ کشف العملیات کے اپنے کمپلیٹ لیولز کر لیتے ہیں تو آپ ایک مکمل روحانی معالج بن جاتے ہیں۔ ابھی یہ کشف العملیات کے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ ایک لیول کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد جب آپ کے دروازے کھلیں گے آپ خود بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام ہے۔ تو www.drabdulwajidshadri.com ہماری ویب سائٹ بھی ہے، اس ویب سائٹ پہ جا کر بھی آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جو لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔